بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے نئے جوتے پہن رکھے تھے اور نماز کی نیت سے مسجد چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے نئے جوتوں کو گھور رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ چوری کے ارادے سے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر بے بسی سے حضرت بہلول دانا نے جوتے پہنے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چور نے کہا کہ نماز جوتے پہن کر نہیں ہوتی۔ بہلول دانا نے جواب دیا کہ نماز تو نہیں ہوتی پر میرے جوتے ہوتے، میں نے جان کر ایسا کیا کیونکہ میں تمہارا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے اور مجلس میں اس کے برابر کی نشست پر بیٹھ گئے۔ ہارون کو حضرت بہلول دانا کے رویے پر حیرت ہوئی، اس لیے اس نے انہیں شرمندہ کرنا چاہا۔ اس نے غصے سے حضرت بہلول دانا سے کہا، کیا بہلول تم میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ حضرت بہلول دانا نے کہا کہ اگر آپ اپنے وعدے پر واپس نہیں جاتے جیسا کہ پچھلی بار آپ نے کیا تھا میں راضی ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، اگر تم فوراً میرے مسئلے کا جواب دو تو میں تمہیں 1000 دینار دوں گا، اگر تم جواب نہ دے سکے تو میں تمہاری داڑھی اور مونچھیں منڈوانے کا حکم دوں گا اور تمہیں گدھے پر سوار کر کے بغداد کی گلیوں میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ پھراؤں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے دینار کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط پر میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے راضی ہوں۔ ہارون نے حیرت سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، اگر میں آپ کے مسئلے کا جواب دوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حکم دیں کہ کیڑے مکوڑے مجھے پریشان نہ کریں۔ ہارون نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے، کیڑے میری رعایا نہیں۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ پھر وہ پریشان شخص کیا اہمیت رکھے گا کہ وہ حشرات الارض کا مقابلہ یا ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ اہل دربار حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی دلیری اور ذہانت کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر ہارون کا لہجہ بدل گیا۔ حضرت بہلول دانا سمجھ گئے کہ ہارون انتقام کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بغیر کسی شرط کے آپ کے سوال کا جواب دینے پر راضی ہوں۔ پھر ہارون رشید بولا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے، 12 شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر 30 پتے ہیں، ایک پتے کا رخ روشنی کی طرف اور اسی پتے کا دوسرا رخ اندھیرے کی طرف ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ یہ درخت سال، مہینے اور دن رات کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ سال میں 12 مہینے اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں اور آدھا دن اور آدھی رات ہوتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، زبردست، درست جواب ہے۔ اس پر تمام حاضرین محفل نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی۔ ایک دن ہارون رشید نے بہلول دانا کو کچھ رقم دی اور کہا کہ اسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت بہلول دانا نے رقم لے لی لیکن تھوڑی دیر بعد خلیفہ کو واپس کر دی۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے بہت سوچا لیکن خلیفہ سے زیادہ محتاج کوئی نہ پایا، یہی وجہ ہے کہ میں نے رقم واپس کی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے محافظ اور اہلکار دکانوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں اور ان سے رقم وصول کرتے ہیں اور پھر یہ سب آپ کے خزانوں میں ڈال دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، اسی لیے آپ کو پیسے واپس کر دیے۔ ایک دن ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا سے پوچھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت دماغ ہے۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جن کو تو نے عقل دی ان کو اور کیا نہیں دیا، اور جن کو تو نے سمجھ نہیں دی ان کو کیا دیا۔ ایک معتبر حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی نعمتیں واپس لینے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ان کی عقل چھین لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انسان سے اس کی عقل چھین لی جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی خود کو ہلاک کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک ویران مکان میں رہتے تھے۔ اس کے باہر ایک موچی کی دکان تھی جس کی کھڑکی حضرت بہلول دانا کے گھر کی طرف کھلتی تھی۔ ایک دن حضرت بہلول دانا نے چند درہم جمع کر کے مٹی میں چھپا دیے، جب بھی ضرورت ہوتی تو مٹی کھود کر ضرورت کے سکے نکالتے اور باقی کو دوبارہ دفن کر دیتے۔ ایسا ہی چل رہا تھا کہ جب ایک دن انہیں کچھ سکوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے زمین کھود کر دیکھا
تو پتہ چلا کہ سارے سکے غائب ہو چکے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ وہ موچی جس کی کھڑکی ان کے گھر کی طرف تھی وہ سارے سکے لے گیا ہے۔ حضرت بہلول دانا بغیر کسی تبصرے اور ہنگامہ آرائی کے جا کر موچی کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت بہلول دانا نے اس موچی سے اتنی باتیں کی کہ وہ موچی پر اعتماد ہو گیا۔ پھر حضرت بہلول دانا نے کہا کہ پیارے دوست برائے مہربانی میرا حساب کتاب لگائیں۔ وہ موچی بولا آپ بولتے رہیں اور میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت بہلول دانا نے کچھ مکانات اور عمارتوں کا ذکر کیا اور ہر ایک کے ساتھ کچھ سکوں کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں وہ پہلے رہتے تھے وہاں ایک خاص مقدار میں سکے دفن تھے۔ اس کے بعد موچی نے ان سب کو جوڑ دیا اور کہا کہ مکمل 2000 دینار بنے۔ حضرت بہلول دانا نے کچھ دیر سوچا اور کہا اے دوست اب میں آپ سے کچھ مشورہ چاہتا ہوں۔ موچی بولا ٹھیک ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا میں اپنے پاس موجود تمام سکے اپنے موجودہ گھر میں دوسری جگہوں پر دفن کرنا چاہتا ہوں جس گھر میں ابھی میں رہتا ہوں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ موچی بولا بہت اچھا خیال ہے، جتنے سکے تم نے چھپائے ہیں لے آؤ اور اپنے موجودہ گھر میں دفن کر دو، میں اس سے متفق ہوں۔ حضرت بہلول دانا بولے ابھی میں اس گھر میں دفن کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے تمام سکے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول دانا نے موچی کو چھوڑ دیا۔ موچی نے اپنے آپ سے سوچا کہ میں ان سکوں کو بھی اسی جگہ دفن کر دیتا ہوں جو میں نے چرائے تھے۔ جب بہلول دانا دوسرے سکے لے کر آئیں گے تو میں ان کو تلاش کر لوں گا اور ایک ساتھ سارے سکے لے لوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے چوری شدہ سکے ان کی سابقہ جگہ پر واپس رکھ دیے۔ چند گھنٹوں بعد حضرت بہلول دانا اپنے گھر پر گئے اور اس جگہ کا جائزہ لیا جس جگہ انہوں نے اپنی رقم رکھی تھی، اور دیکھا کہ موچی نے جو سکے چوری کیے تھے ان سکوں کو اس نے دوبارہ دفن کر دیا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے سکے نکالے، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ اس گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر چلے گئے۔ موچی نے بہت دیر تک حضرت بہلول دانا کا انتظار کیا لیکن وہ نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آخرکار موچی سمجھ گیا کہ بہلول دانا نے اسے دھوکہ دیا ہے اور بہلول اسے بیوقوف بنا کر اپنی چوری شدہ رقم بھی واپس لے گئے ہیں جو موچی ان کے گھر میں دفن کر کے آیا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بغدادی سوداگر اپنے غلام کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سوداگر اور غلام بغداد جا رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اور لوگ بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ غلام نے رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ جہاز کی ہنگامہ خیز حرکت سے خوف زدہ تھا۔ اس پر تمام مسافر پریشان ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کے آقا سے کچھ مشورہ کر کے اسے خاموش کرنے کی اجازت چاہی۔ سوداگر راضی ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا نے فوراً غلام کو سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا اور غلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جب غلام موت کے قریب تھا تو اسے بچا لیا گیا۔ اس تجربے کے بعد غلام خاموشی سے جہاز کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مسافروں نے حضرت بہلول دانا سے اس کی وجہ پوچھی کہ اس حرکت نے غلام کو کیوں خاموش کر دیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس غلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جہاز کتنا آرام دہ ہے یا اس کی کیا عظمت اور قدرت ہے۔ جب اسے سمندر میں پھینکا گیا تو اسے سمجھ آیا کہ یہ جہاز کتنا آرام دہ اور راحت بخش ہے اور سمندر کا پانی اور اس کی موجیں کتنی جان لیوا اور ظالم ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔